بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون میں نئے اپوزیشن لیڈر کی رسا کشی کے بارے میں بات کریں گے۔ بظاہر تو کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی کہ میاں شہباز شریف اپوزیشن لیڈر کا منصب چھوڑ دیں، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان مسلم لیگ نون کے اجلاس میں میاں شہباز شریف کے وطن واپس آنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے بعض لیڈر آئے روز میاں شہباز شریف کو پاکستان واپس آنے کا طعنے دیتے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ضمانت دے کر خود رائے فرار اختیار کر گئے ہیں۔ پچھلے 4 ماہ سے وہ پاکستان واپس نہیں آ رہے۔ گزشتہ روز پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں میاں شہباز شریف کی وطن واپسی کی بعض گشت سنی گئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میاں شہباز شریف مارچ میں آ جائیں گے، لیکن اب تو لگتا ہے کہ وہ مارچ کے کا پہلا دوسرا ہفتہ ختم ہونے والا ہے، تو مجھے نہیں نظر آتا کہ میاں شہباز شریف مارچ میں واپس آئیں۔ لیکن اگر وہ مارچ میں واپس نہ آئے تو ممکن ہے اگلے مہینے آ جائیں۔ ابھی میاں نواز شریف کا آپریشن ہونا ہے یا ان کو کہ مزید علاج ہونا ہے، اس لیے وہ لندن میں رکے ہوئے ہیں۔ لیکن اس موضوع پر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کم و بیش تمام ارکان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ میاں شہباز شریف واپس آئیں۔ ایک عام تاثر یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں ایک رسا کشی چل رہی ہے کہ میاں شہباز شریف اگر پاکستان واپس نہیں آتے تو ان کی جگہ کوئی اور قائد حزب اختلاف بنا دیا جائے، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کے بارے میں کوئی حتمی بات تو نہیں کہی جا سکتی کہ مسلم لیگ نون کے اندر خواجہ آصف صاحب بھی قائد حزب اختلاف بننا چاہتے ہیں، اور شاہد حقان عباسی صاحب کی بھی نظریں اس نشست پر لگی ہوئی ہیں، لیکن دونوں کی طرف سے کبھی اس بات کا اظہار نہیں ہوا۔ فواد حسین چودھری تو بار بار طعنے دے چکے ہیں خواجہ آصف کو کہ آپ قائد حزب اختلاف کی نشست پر براجمان ہونا چاہتے ہیں، ان کا منصب سنبھالنا چاہتے ہیں۔ عملاً اس وقت مسلم لیگ نون کا رہنماؤں کے درمیان اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ میاں شہباز شریف کو پاکستان واپس آنا چاہیے۔ اگر وہ پاکستان واپس نہیں آتے تو پاکستان میں مسلم لیگ نون پر ان کی گرفت کمزور ہو جائے گی، اس لیے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ بات تو ویسے بھی میاں شہباز شریف تک پہنچائی جا سکتی ہے، لیکن پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں تقاریر کرنا اور بات کرنا ایک قسم کی ایسی بات ہے کہ لوگوں تک یہ بات پھیل گئی کہ پارٹی کے اندر کوئی اختلاف رائے پایا جاتا ہے، کوئی اختلافی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف پاکستان واپس آئیں یا نہ آئیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ارکان اپنی جگہ متحد ہیں۔ اور ابھی حال ہی میں ایک نئی بات دیکھنے میں آئی ہے کہ ہارس ٹریڈنگ تو اس کو ابھی لوگ نہیں کہیں گے، لیکن ہارس ٹریڈنگ کی ایک شکل ہے کہ 15 کروڑ روپے کے ترقیاتی فنڈز دے کر کوئی 7-8 ارکان صوبائی اسمبلی کو پنجاب کی حکومت کی حمایت میں اکٹھا کر لیا گیا ہے۔ گزشتہ روز انہوں نے عثمان بزدار صاحب سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے ملاقات کے بعد ان کا شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے دراصل یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو ارکان اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے، اس کا بنیادی مقصد ان کا یہ ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے دباؤ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے دراصل یہ لوگ اپنے ساتھ اس لیے ملائے ہیں کہ تاکہ کسی وقت پاکستان مسلم لیگ کاف الگ ہو جاتی ہے تو ان کی حمایت سے حکومت برقرار رکھ سکیں، لیکن یہ ڈیفیکشن لا کے تحت آ جائیں گے، ابھی ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی، یہ ان سیٹ ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی ممبر پارٹی کی پالیسی سے ہٹ کر کسی صورت میں کسی دوسرے فورم کو نہیں جا سکتا۔ اگر انہوں نے حمایت کی اور ان کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے تو یہ سارے کے سارے ارکان ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو حمایت انہوں نے کی ہے یہ زیادہ دیر تک چل سکتی ہے، اور یہ شو کاز نوٹس جاری ہونے کے بعد ان کو جواب دینا پڑے گا۔ اور اگر شو کاز نوٹس پر مسلم لیگ نون کی قیادت مطمئن نہ ہوئی
تو ان کے لیے ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا ریفرنس بھجوایا جا سکتا ہے الیکشن کمیشن میں، اور یہ اگر ڈسکوالیفیکیشن کا ان کو خطرے کا پتہ لگا تو یہ پھر واپس آ جائیں گے، اور یہ کسی صورت میں بھی پارٹی کو نہیں چھوڑیں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف جو یہ گنونا جو کاروبار کر رہی ہے کہ انہوں نے شروع کر دیا لوگوں کی وفاداریاں خریدنے کی، تو پھر اس کا تو کہیں اینڈ نہیں ہوگا۔ کل لوگ دوسری طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی خریدنا شروع کر دیں گے۔ یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے یہ بالآخر جمہوریت کو تباہ کر دے گی، اور 2 سال ہونے والے ہیں، پہلے بات نہیں ہوئی، اب پتہ لگا ہے کہ پنجاب میں یہ کوشش کی جا رہی ہے، کل ہو سکتا ہے کہ مرکز میں بھی ایسی کوئی باتیں کی جائیں، لیکن یہ بات زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ اسی لیے 18ویں ترمیم میں ڈیفیکشن لا کو بڑا مؤثر بنایا گیا ہے کہ پارٹی کی پالیسی سے ہٹ کر کوئی شخص، کوئی رکن، کوئی اسمبلی کا رکن اگر دوسری طرف جائے گا تو اس کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے ریفرنس بھجوایا جا سکتا ہے۔ اس لیے مجھے توقع ہے کہ یہ لوگ جو جنہوں نے پارٹی کی لائن کو کراس کر کے دوسری طرف گئے ہیں، یہ لوگ بالآخر واپس آ جائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف کی وطن واپسی کے بعد پارٹی میں ان کی گرفت زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ یہ اصل میں ان کے جانے کی ایک وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ پارٹی کی قیادت یہاں موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ دوسری جماعتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھنا کہ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کہیں اور دوسری طرف کوئی بہتری نظر آ رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پارٹیوں کے اندر یہ بغاوت کرنے والے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی ہوگی، اور بالآخر یہ لوگ واپس اپنی پارٹیوں میں جائیں گے، بصورت دیگر ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اور یہ دیکھیں، جمہوریت میں کسی کو رائے کا اپنی اظہار کرنے کا تو اس کو اختیار حاصل ہے، لیکن پاکستان کے قوانین کے تحت پارٹی پالیسی کے خلاف دوسری طرف ووٹ دینا کسی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ لیکن بہرحال عثمان بزدار اپنی کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے اب اپوزیشن کی جماعتوں پر جو شب خون مار رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان سخت کشیدگی پیدا ہوگی، اور دونوں کے درمیان شدید نوعیت کا آپس میں ٹاکرا ہوگا، اور پاکستان مسلم لیگ نون جو کل تک اپنے آپ کو اس سسٹم کے اندر رہ کر بات کر رہی تھی، ممکن ہے کہ وہ بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تحریک چلانے پر آمادہ ہو جائے، اور بالآخر یہ بات مولانا فضل الرحمان کی درست ثابت ہو جائے کہ آپ نے جو حلف اٹھایا، آپ اس حلف کی جو آپ قیمت ادا کر رہے ہیں کہ اب اس کے بعد آپ کے لوگ توڑے جا رہے ہیں، تو بالآخر اس کا منفی نتیجہ نکلے گا جو جمہوریت کے لیے کسی صورت میں مناسب نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو نہ تو ارکان کی وفاداریاں خریدنی چاہیے، اور نہ ہی ارکان اسمبلی اتنے سستے ہونے چاہیے کہ 15 کروڑ روپے کے ترقیاتی منصوبوں کے لالچ میں آ کر وہ اپنی وفاداریاں بیچ دیں۔ آنے والے دنوں میں میاں شہباز شریف کو پاکستان آنا پڑے گا، اپنی جماعت کے اور ان کو گرفت مضبوط کرنی پڑے گی، ورنہ ان کے جو یہاں جانشین موجود ہیں وہ ان کی جگہ لینے کے لیے خواب دیکھتے رہیں گے۔ شکریہ۔